السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے جیسے عید کا دن قریب آ رہا تھا، رمضان میاں کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ سال کے 12 مہینے میں ایک رمضان ہی کے مہینے میں تو اسے سکون میسر آتا تھا، اب وہ بھی ختم ہونے کو تھا۔ کچھ سال پہلے تک حالات اچھے نہ تھے، وہ محنت مزدوری کر کے کسی نہ کسی طرح گھر کا خرچہ پورا کر لیتا تھا، لیکن گزشتہ سالوں سے کمر توڑ مہنگائی اور اقتصادی بحران نے تو جینا حرام کر دیا تھا۔ اب اس قلیل آمدنی میں پورے گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو رہا تھا، روزگار کے مواقع بھی بہتر نہ تھے، اور اوپر سے حکومت کی نمائندگی کی نت نئی پالیسیوں نے تو سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ان حالات میں ایک مزدور کی گزرے اوقات بہت مشکل ہو گئی تھی۔ گھر میں ایک بوڑھی ماں، بیوی اور 3 بچے تھے۔ 6 افراد کے اخراجات کسی پہاڑ سے کم نہ تھے۔ بڑوں کو تو سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن بچے ماننے میں کہاں آتے تھے۔ ان کو تو بس ایک ہی دھن تھی کہ عید آ رہی ہے، اب نئے کپڑے بنیں گے، گھر میں سیویاں تیار ہوں گے اور ہمیں دوسروں کی طرح عیدی ملے گی۔ رمضان شروع ہوا تو تھوڑی سکون ملا تھا، چلو اب ایک وقت کے کھانے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ بیمار ماں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے کہ اس بہانے بیٹے کو کچھ سکون ملے گا۔ بیوی نے ان بچوں کو، جن پر روزے ابھی فرض نہ ہوئے تھے، ثواب کا لالچ دے کر روزے رکھنے پر راضی کر لیا تھا۔ اب صرف ایک وقت کے کھانے کا امکان باقی تھا۔ اس کے علاوہ بستی کے کھاتے پیتے لوگ بھی کبھی کبھی افطاری کے نام پر کچھ پکوان اور پھل بھیج دیتے تھے، جس سے کچھ گزر اوقات ہو جاتی تھی۔ رمضان میاں سوچ رہے تھے، عید آنے کو ہے، لیکن یہ مہینہ جیسے پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا، بس اب آخری عشرہ باقی رہ گیا تھا۔ عید آنے کو اب کیا ہوگا؟ بچوں کے کپڑے کہاں سے بنیں گے؟ گھر میں سیویاں وغیرہ کا تو کوئی انتظام ہی نہیں، اور آگے پھر سے 2 وقت کی روٹی کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ کاش کہ ساری عمر ماہ رمضان کا ہی مہینہ ہوتا۔ آپ سب بھائیوں بہنوں سے ایک اپیل کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے اختتام کا انتظار نہ کریں، اپنا فطرانہ، اپنا زکوٰۃ ابھی سے دینا شروع کر دیں، تاکہ آپ کے ان پیسوں سے غریب لوگ اپنے بچوں کے لیے کپڑے، سیویاں خرید لیں۔ آخر آپ نے آگے یا پیچھے دینا تو ہوتے ہیں، اس سے اچھا نہیں کہ ابھی سے دے دیں، اس سے کسی رمضان میاں جیسے لوگوں کی فکر ختم ہو جائے گی۔ اس دور میں کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا، ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے، سب کچھ میرے پاس ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ آئے روز سنتے رہتے ہیں، ماں باپ نے بچوں کو مارنے کے بعد خودکشی کر لی۔ وہ یہ کام خوشی سے نہیں کرتے، ان کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس درد بھری کہانی سننے کے بعد آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ غریب کی زندگی کیسی ہے۔ میرا مقصد تھا آپ لوگوں تک پہنچانا، میں نے پہنچا دیا، اب آپ کی مرضی ہے آپ کس تک پہنچا سکتے ہیں۔ زندگی رہی تو اس طرح کے کہانی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ اپنا خیال رکھیے، کل پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے گفتگو کے اوپر، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔